الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، اگرچہ بلی اسلام میں کھانے کے حوالے سے حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ یہ معاملہ کیا تھا اس کے متعلق تو آپ کو آگاہ کیا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ بلی کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، بلی کو پالنا کیسا ہے اور بلی پر ظلم کرنے والی عورت پر کیا عذاب آیا، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ناظرین گرامی، روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی لے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسیسہ بھیجا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے نماز کے دوران اماں عائشہ کی جانب دیکھا تو اماں عائشہ نے اشارہ کیا کہ اس کو یہی رکھ دو۔ جب حریصہ وہاں رکھ دیا گیا تو ایک طرف سے ایک بلی آئی اور اس نے ایک جانب سے اسے کھانا شروع کر دیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی اسی جگہ سے کھایا جہاں سے بلی پہلے کھا چکی تھی۔ فرمایا کہ بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ میں روایت نقل ہے کہ کاشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ جو کہ کاشبہ کی سسر سے وہ وضو کے لیے پانی لائے تو بلی نے اس کو پینا چاہا۔ ابو قتادہ نے بلی کو پانی پلانے کے لیے برتن کو ٹیڑھا کر دیا۔ قصاب دیکھتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تعجب ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ ناظرین گرامی، فقہا کا یہ کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ممانعت ہے، کیونکہ بلی موذی جانور نہیں اور نہ ہی یہ نجس ہے اور نہ ہی یہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض سمیت سانپ چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتلا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے، لوگ ان کا اصل نام بھول گئے۔ علماء کرام میں ان کا نام کا اصل نام کا اتنا اختلاف ہوا کہ 30 کے قریب اقوال موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور کاتب وحی بلیاں پالنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نہ تو بلیاں نجس ہیں اور انہیں گھروں میں رکھنا بھی جائز ہے۔ جو لوگ بلی پالنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ درست ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب بلی گھر میں لائی جائے تو اس کی خوراک اور ضروریات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ وہ آپ کے ذمے ہیں اور اسے کسی قسم کی سزا اور تکالیف نہ پہنچائی جائے۔ اس حوالے سے اب اس واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں جس کے متعلق آغاز میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، دراصل بتایا جاتا ہے کہ یمن کے ایک قبیلے میں ایک دراز قد عورت رہا کرتی تھی، بہت ظالم تھی اور بلیوں سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی بلی اس کے گھر کے قریب آ جائے اور وہ ان پر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی۔ لیکن ناظرین گرامی، ہوا یہ کہ اس نفرت کی انتہا کے باوجود بلی روزانہ اس کے ارد گرد چکر لگاتی، اور وہ بلی یوں گھر کے چکر لگاتی تھی کہ جس طرح سے گھر کا کوئی فرد ہو، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ اسے کچھ کھانے کے لیے ڈال دے، لیکن اس عورت کو ہمیشہ اس پر غصہ آتا اور وہ اس کو زہر لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس طاق میں بیٹھی رہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ اس بلی کو مار بھگائے۔ ایک دن موقع دیکھ کر جب وہ بلی گھر میں داخل ہو رہی تھی تو اس عورت نے بلی کو
کو پکڑ لیا اور اسے گھر کے باہر ایک درخت سے باندھ دیا، اسے کئی روز بھوکا پیاسا رکھا اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے اس بلی کی موت واقع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس عورت کی حرکت اتنی بری لگی کہ اس پر فوراً ہی عذاب نازل ہو گیا۔ اب ناظرین گرامی، اسی طرح اس کے ساتھ ذرا اس واقعے سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت کو عذاب دیا جا رہا ہے جو دوزخ میں لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور جسم کو نوچ رہی ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس عورت کو کس گناہ کے باعث عذاب دیا جا رہا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عورت جو بلی اس کو نوچ رہی ہے یہ دراصل اپنی بلیوں کے عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ بلی کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی کہ اس کو رسی سے باندھ دیتی، بھوکا پیاسا رکھتی اور اسے کیڑے مکوڑے بھی نہ کھانے دیتی اور آخر کار وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر جاتی، اور اسی وجہ سے اس عورت کو یہ عذاب الہی دیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، بلی رکھنے کی وجہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ماہرین کے مطابق بلی کو انسان لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بیٹھائیں اور سلائیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی بلی خوش ہوگی بلکہ یہ آپ کے ڈپریشن کو بھی ختم کرے گا، جو کہ چنانچہ بلی کے ڈپریشن ختم کرنے کی غرض سے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اب ناظرین گرامی، بلی کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات دی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ماہرین بلی کی مونچھوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے تاثر پایا جاتا ہے کہ بلی کی مونچھیں جسم کا توازن برقرار رکھتی ہیں، جس طرح سے سینگوں والے جانور کے متعلق مشہور ہوتا ہے کہ ان کے سینگ جسم کا توازن برقرار رکھتے ہیں، لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بلی کی مونچھوں کے متعلق ایسی تمام باتیں محض افواہیں ہیں۔ دراصل بلی کی مونچھیں ایک سینسر کے طور پر کام کرتی ہیں جو کہ بلی کو فاصلہ، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کے متعلق بتاتی ہیں، بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بلی کسی چیز کا سائز جاننا چاہے تو اپنی مونچھوں کی مدد سے جان سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو تمام جانوروں پر رحم کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔